السلام علیکم دوستوں اور بہنوں اور بھائیوں، محمد خورشید خان اردو ادب کی جانب سے آپ کے لیے ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہے، جس کا عنوان ہے معروضی سوالات۔ دوستوں، مجھے نزلہ زکام ہو رہا ہے، آپ کو آواز سے پتہ چل رہا ہوگا، اور اس کے باوجود بھی میں نے ویڈیو تیار کرنے کا ارادہ کیا کہ آپ کی پڑھائی پہ زیادہ اثر نہ پڑے، اس لیے یہ ویڈیو آج ہی میں نے تیار کیا ہے اور آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور اگر کوئی غلطی ہو تو اس کو تصحیح کرنے کے لیے میری بھی اصلاح کیجیے گا، کیونکہ غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو عذرائے کرم اسی وقت اور ابھی کر لیجئے اس کو سبسکرائب، اور ہر ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، یہ میری درخواست ہے آپ سے۔ اور آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اردو کی مقبول ترین کتاب باغ و بہار کے مصنف کون ہیں؟ جواب ہے میر امن۔ دوسرا سوال ہے میر امن کا اصل نام کیا ہے؟ جواب ہے میر امان اللہ۔ یہ دلی میں کے رہنے والے تھے اور دلی والے میر امن نام سے مشہور تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جب دلی اجڑی تھی اور تمام شعراء اور ادیب دوسرے مقامات پر کوچ کر گئے تو میر امن بھی اپنے تلاش معاش کے لیے پٹنہ پہنچے۔ پٹنہ سے آپ نے سفر کیا کلکتے کا، اور کلکتے میں آپ کو فورٹ ولیم کالج میں منشی کی نوکری مل گئی۔ تو یہ تھا ان کا مختصر خلاصہ۔ میر امن دلی والے کر کے مشہور ہیں۔ تیسرا سوال ہے میر امن کس کی سفارش پر فورٹ ولیم کالج میں منشی مقرر ہوئے تھے؟ تو جواب ہے میر بہادر علی حسینی۔ میر بہادر علی حسینی فورٹ ولیم میں پہلے سے ہی منشی تھے۔ منشی کا لفظ جو ہے وہ پہلے ادیب، جس کو ہم آج کے دور میں ادیب کہتے ہیں، نثر نگار کہتے ہیں، ادیب کا مطلب ہے ادب سکھانے والا، تو ان کو پہلے منشی کہتے تھے۔ گل کرسٹ میر امن کی لیاقت اور صلاحیت سے متاثر ہو کر انہیں ہندوستانی شعبے میں ماتحت منشی کی ملازمت کس سن میں دی تھی؟ یعنی میر بہادر حسینی کی سفارش پر جب آپ نے ان کی لیاقت کو سمجھا اور ان کی صلاحیت سے متاثر ہوئے تو آپ نے میر امن کو 4 مئی 1801 میں منشی کی ملازمت دے دی۔ پانچواں سوال ہے فورٹ ولیم کالج میں میر امن کو کتنے روپے مہینے پر تقرر ہوا تھا؟ تو جواب ہے 40 روپے ماہوار پر آپ کو یہ نوکری ملی تھی۔ چھٹا سوال آتا ہے جان گلکرسٹ صاحب نے کہ ہمیشہ اقبال ان کا زیادہ رہے جب تک گنگا جمنا بہے، لطف سے فرمایا کہ قصے کو ٹھیٹھ ہندوستانی گفتگو میں جو اردو کے لوگ ہندو مسلمان عورت مرد لڑکے بالے خاص و عام آپس میں بولتے چالتے ہیں ترجمہ کرو۔ موافق حکم حضور کے میں نے بھی اسی محاورے سے لکھنا شروع کیا جیسے کوئی باتیں کرتا ہے۔ مذکورہ پیراگراف کس مصنف نے کس کتاب کے بارے میں اپنے الفاظ تحریر کیے ہیں؟ یہ سوال ہے، تو جواب آپ دیں گے کہ یہ میر امن کی تحریر ہے جو انہوں نے باغ و بہار کے بارے میں لکھا تھا، کہ میر امن کو جب گلکرسٹ نے کہا تھا کہ اس کو ایسا آزاد اردو ترجمہ کرو جو عام اور خاص لوگ آسانی سے پڑھ سکے، تو یہ پیراگراف اس زمانے میں اردو میں میر امن نے لکھا تھا۔ یہ آپ کو ذہن میں رکھنے کی بات ہے۔ ساتواں سوال ہے باغ و بہار کس فارسی کتاب کا اردو ترجمہ ہے؟ تو جواب ہے قصہ چہار درویش، جو امیر خسرو کی فارسی کتاب ہے، اس کا اردو ترجمہ باغ و بہار کے نام سے میر امن نے کیا۔ باغ و بہار سے قبل قصہ چہار درویش
کا اردو ترجمہ میر عطا حسین خان تحسین نے 1775 میں بھی کیا تھا۔ اس کتاب کا نام کیا رکھا؟ نو طرز مرصع، یعنی یہ 25-26 سال پہلے اس کا ترجمہ ہو چکا تھا، جس کو نو طرز مرصع کے نام سے میر عطا حسین تحسین نے کیا تھا۔ 8واں سوال ہے، سر سید احمد خان کس سن میں پیدا ہوئے؟ جواب ہے 17 اکتوبر 1817 کو دلی میں پیدا ہوئے۔ دوستو، ابھی 2 دن پہلے 17 اکتوبر گزرا ہے، اور اس دن علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بڑے جوش و خروش سے یہ دن منایا جاتا ہے، اور پوری یونیورسٹی کو دلہن کی طرح روشنی سے منور کر دیا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے، اور اس دن لوگ عید کی سی خوشیاں مناتے ہیں، اور سر سید احمد خان کے مزار شریف پر جا کر فاتحہ پڑھتے ہیں، جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی جامع مسجد میں آپ کی آخری آرام گاہ ہے، اور شام تک پروگرام چلتے ہیں۔ کینیڈی ہال ایک بہت بڑا ہال ہے جس میں اسٹوڈنٹ کے سارے پروگرام ہوتے ہیں، اور رات کو جب پوری یونیورسٹی کے جتنے بھی طلباء ہیں ان کے لیے کھانے کا اہتمام ہوتا ہے، سب کے لیے ڈنر ہوتا ہے، اور بہت مزہ آتا ہے۔ یہ سر سید احمد خان کا دیا ہوا تحفہ ہے، اور 1898 میں سر سید کو علی گڑھ میں انتقال ہوا۔ یہ بات آپ یاد رکھیں۔ 9واں سوال ہے، سائنٹیفک سوسائٹی کو فروغ دینے کے لیے سر سید نے طرح طرح کی تدبیریں کیں۔ لوگوں پر اس کی اہمیت واضح کرنے کے لیے سر سید نے کہاں کا سفر کیا؟ تو جواب ہوگا کلکتے کا سفر کیا تھا۔ سائنٹیفک سوسائٹی کس نے قائم کی؟ سر سید احمد خان نے۔ 10واں سوال ہے، جب سر سید قوم کی خدمت انجام دے رہے تھے، اس کے اعتراف کے طور پر بیگم بھوپال نے انہیں ہیرے کی انگوٹھی دی تھی۔ اس انگوٹھی کو سر سید نے کہاں نظر کی؟ تو جواب ہے سائنٹیفک سوسائٹی کے چندے میں اس انگوٹھی کو آپ نے دے دی تھی۔ 1866 میں سر سید نے سائنٹیفک سوسائٹی کی طرف سے کون سا اخبار نکالا تھا؟ جواب ہے انسٹیٹیوٹ آف گزٹ نکالا تھا۔ 12واں سوال ہے، سر سید کی تصنیف آثار الصنادید کا پہلا ایڈیشن کس سن میں شائع ہوا تھا؟ تو جواب ہے 1847 میں۔ 13واں سوال آتا ہے، سر سید احمد خان نے انسان کو ترقی کرنے کے لیے اپنی مدد آپ کے اصولوں پر کاربند رہنے کو کہا۔ مصنف نے ثابت کیا کہ وہی لوگ دنیا میں ترقی کر سکیں گے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ یہ بات سر سید احمد خان نے اپنے کس مضمون میں کہی؟ تو جواب ہے اپنی مدد آپ۔ یہ آپ کے RPSC کے نصاب میں شامل ہے۔ سر سید احمد خان نے اپنے کس مضمون میں امید جو مایوس میں ساتھ دیتی ہے کی بہت سی مثالیں پیش کی ہیں؟ وہ کون سا مضمون ہے؟ تو وہ ہے امید کی خوشی۔ بہت سی مثالیں آپ نے اس میں انسان کے لیے پیش کی ہیں کہ امید پر دنیا قائم ہے، اور امید پر ہر ایک کام آسانی سے ہو جاتا ہے اگر آپ ہمت کریں۔ 15واں سوال ہے، سر سید احمد خان نے اپنی مدد آپ میں انسان کو کس بات پر سب سے زیادہ زور دیا؟ تو جواب ہے ترقی کرنے کے لیے اپنی مدد آپ کا جذبہ ہونا ضروری ہے۔ یار بارش اور پنکھے کا جلوس کا مصنف کون ہے؟ جواب ہے فرحت اللہ بے۔ دو بیل اور نمک کا داروغہ کا تخلیق کار کون ہے؟ جواب ہے پریم چند۔ یہ دونوں کہانیاں پریم چند کی ہیں۔
شیخ پیرو، شیخ نیازی اور چارپائی کا مصنف کون ہے؟ تو جواب ہے رشید احمد صدیقی، جو طنز و مزاح کے میدان میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ آپ کا انتقال علی گڑھ میں ہوا اور پیدائش جونپور میں ہوئی۔ مظلوم کی فریاد کس کی تصنیف ہے؟ جواب ہے راشد الخیری کی۔ 20ویں سوال کی طرف ہے، حالی نے سر سید کی فرمائش پر نظم مد و جزر اسلام مسدس کس سن میں لکھی؟ تو جواب ہے جون 1879 میں لکھی تھی۔ 23واں سوال، 1893 میں حالی نے اپنی قدیم و جدید غزلوں کا مجموعہ دیوان حالی ایک مقدمے کے ساتھ شائع کیا۔ یہ کتاب اردو ادب میں کس نام سے مشہور ہوئی؟ تو جواب ہے مقدمہ شعر و شاعری۔ 24واں سوال، عام طور پر حالی مسدس مد و جزر اسلام، حیات جاوید، مقدمہ شعر و شاعری اور یادگار غالب کی وجہ سے جانے پہچانے جاتے ہیں، لیکن دیوان حالی جو غزلیں ملتی ہیں وہ خود اردو غزل کی تاریخ میں ممتاز حیثیت کی مالک ہے۔ تو یہ کتاب ہے دیوان حالی، جس کو مقدمہ شعر و شاعری کا نام دیا گیا۔ 25واں سوال ہے، ترقی پسند تحریک کا بانی کون ہے؟ جواب ہے سجاد ظہیر۔ 26واں سوال ہے، ترقی پسند تحریک کی پہلی کانفرنس کہاں اور کب منعقد ہوئی؟ جواب ہے 15 مارچ 1936 کو لکھنؤ میں ہوئی، جس کی صدارت پریم چند نے کی تھی۔ 27واں سوال یہی آتا ہے، ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا، یہ جملہ پریم چند نے کس کانفرنس میں پڑھا تھا؟ تو جواب ہے ترقی پسند تحریک کی پہلی کانفرنس میں پڑھا تھا، جو لکھنؤ میں ہوئی تھی 1936 میں۔ 28واں سوال ہے، سر سید تحریک علی گڑھ تحریک کس سے منسوب ہے؟ تو جواب ہے سر سید احمد خاں سے۔ 29واں سوال، سر سید تحریک کی مخالفت کرنے والوں میں سب سے زیادہ کس کا نام آتا ہے؟ جواب ہے اکبر الہ آبادی کا۔ سویرے جو کل آنکھ میری کھلی اور کتے مضامین کا مصنف کون ہے؟ جواب ہے پطرس بخاری۔ دوستوں اور بہنوں اور بھائیوں، یہ تھا ہمارا آج کا آپ کے لیے خصوصی ویڈیو جو معروضی سوالات پر مبنی ہے۔ تو دوستو، یہ آپ کے RPSC کورس سے متعلق ہے اور یہ نیٹ میں بھی کام میں آئے گا اور دیگر امتحانات میں بھی اس سے کافی مدد ملے گی۔ اس کے ساتھ ہی اپنے دوست محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔